حضرت عمر نے اس موقع پہ کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی رسول کے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب جو قرآن موجود ہے وہ کافی ہے۔ اور اس سے تو پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ جو یہ منکرین حدیث ہے، اہل سنت کو منکرین حدیث ہونا چاہیے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جو منکرین حدیث ہے، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ اہل سنت ہے۔ مرض الوفات میں شدت پیدا ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کا کاغذ دے تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قرطاس کیا ہے؟ اس امت میں شیعہ سنی کے درمیان میں پائے جانے والا جو اختلاف ہے، اس میں ایک اہم مسئلہ حدیث قرطاس کا ہے۔ اس حدیث کو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے، حدیث یوم الرزیہ، حدیث یوم الخمیس، حدیث کتابۃ العلم بھی اس کو کہتے ہیں، اور اردو زبان میں یہ حدیث قلم اور دوات والی حدیث کے نام سے مشہور ہے اور جانی پہچانی جاتی ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ دن قبل صحابہ کرام سے یہ کہا کہ تم میرے پاس قلم اور دوات لے آؤ، قرطاس لے آؤ، تاکہ میں تمہارے لیے ایک وصیت لکھ لوں اور تم میرے بعد کبھی بھی گمراہی میں نہ پڑو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غدیر خم کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اور حجۃ الوداع کے موقع پر بالکل اسی طرح کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کے درمیان میں 1,24,000 صحابہ کرام کے درمیان میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر تم قرآن اور اہل البیت کی اتباع کرو گے۔ بالکل اسی طرح آپ نے اپنے وصال سے چند ایام قبل یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے تم قلم اور دوات لے آؤ۔ اب اس وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے اور کہ اس میں کیا حکم دیا آپ نے، کیوں نہیں لکھوایا، یہ ساری گفتگو اس حوالے سے کی جاتی ہے۔ لیکن آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ واقعہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر موجود ہے یا نہیں، اور اہل سنت کی بھی وہ کتابیں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہی جاتی ہے، یعنی بخاری اور مسلم۔ دیگر کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں، لیکن ہم صرف ان دو کتابوں سے گفتگو کریں گے، بخاری اور مسلم سے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کہاں کہاں موجود ہے، ان کا متن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اہل سنت کیا کہتے ہیں اور شیعہ کا کیا ماننا ہے، اور ان دونوں سے ہٹ کر بھی صرف اسی طرف دیکھا جائے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت والی بات ہے، کیونکہ شیعہ سنی تو بعد کے زمانے کی بات ہے۔ ہم پہلے کتابوں کے اندر دیکھیں کہ کتابوں میں کیا روایات آئی ہوئی ہیں جس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ اور میں یہاں پر ہمیشہ کی طرح اہل تشیع کی کتابوں سے استنباط نہیں کروں گا اور نہ ہی ان کو میں یہاں پر بیان کروں گا، صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کی اصح درجے کی جو کتابیں ہیں وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ترجمہ بھی انہی حضرات کا کہ جو ہمارے ہاں سلفی یا اہل سنت جن کو کہا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور یہ روایات موجود ہیں، اور اس سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کے ایک جلیل القدر عالم دین ہے، سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے، استاد حسن بن فرحان المالکی حفظہ اللہ تعالی، ان کا یہ کلپ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ اس واقعے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ هذا يعني بالتأكيد ما جرى في الغدير، فأمر بهذا واضح، ففهمت من كلمة لا تظلون بعدها وكلمة السر لا تظلون بعدها أبدا، فهمت، فادعي بأن يكفينا كتاب الله وأن النبي يهدي ويهجر. هذه لا تفهم، يعني أنا ما أستطيع أن أقف مع عمر ضد النبي عليه الصلاة والسلام مهما بلغ عمر، لا أستطيع. هو يختبر السني المحب لعمر، يختبر، عندك رسول الله عندك عمر. النووي رسم في الاختبار، قال عمر مع حق في هذا، النووي في شرح مسلم. جب یہ کلپ ہم نے سن لیا، اس میں استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ایک محقق شخص کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعے کو اسی طرح دیکھے، یعنی اگر میرے سامنے رسول اللہ کا فرمان موجود ہو، یا ہم یوں کہیں، اور آج ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش میں عصر رسول میں ہوتا، کاش میں اس زمانے میں ہوتا اور میں رسول اللہ کا دیدار کرتا، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان۔ ہم میں سے ہر مسلمان یہ خواہش کرتا ہے اور اس کی یہ دلی تمنا اور آرزو ہے کہ میں دنیا کی ہر دولت نچھاور کر دوں اور مجھے اس زمانے کی ایک گھڑی مجھے مل جائے، اس زمانے میں چند لمحات مجھے مل جاتے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہو جاتا۔ تو جب ہر مسلمان اس کی خواہش کرتا تو آپ سوچئے اگر آپ حضور کے زمانے میں رسول اللہ کے سامنے آپ ادب کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو ایک حکم دیا جاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں
اے میرے غلام، اے میرے بندے، یہ کام کر لے، تو کیا آپ آگے سے اعتراض کریں گے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے طرق میں آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کروں گا، اس کے بعد صحیح مسلم کے۔ صحیح بخاری کی حدیث جو پہلے نمبر پہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حدیث نمبر ہے 114۔ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو بھی مختصر طور پر میں بیان کرتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تم قلم اور دوات اور کاغذ لے آؤ، کرتاس لے آؤ، تاکہ میں تمہارے لیے لکھ دوں اور تم میرے بعد کبھی بھی ہمیشہ گمراہ نہیں ہو۔ تو بعض افراد نے اس موقع پر کہا کہ رسول اللہ کو تکلیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد غلبہ الوجع، رسول اللہ کے اوپر تکلیف کا غلبہ ہو گیا ہے، ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، یا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی۔ لوگوں نے وہاں پر اختلاف کیا، تو کسی نے کیا جملہ کہا اور کسی نے یہی بات کہی کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، رسول اللہ پر تکلیف کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ قلم اور دوات قریب کر دو تاکہ رسول اللہ ہمارے لیے لکھ دیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی تیسری رائے موجود نہیں تھی۔ یہ دو رائے وہاں پر آپس میں نزاع ہو گیا ہے۔ ایک رائے یہ تھی کہ رسول اللہ تکلیف میں ہے، دوسری رائے یہ تھی کہ قلم اور دوات دے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری رائے وہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی جو روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان سب سے استنباط یہی ہوتا ہے کہ کوئی تیسری رائے یہ نہیں ہے کہ جناب کچھ کہا گیا ہو، بلکہ حجر کے الفاظ ہے، اور حجر کا جو بھی معنی آپ یہاں پر کریں، ہزیان کریں یا یہاں پر آپ چھوڑنے کا معنی کریں، کوئی بھی لفظ یہاں پر آپ کریں، لیکن بہرحال یہ دو اصولی موقف سامنے آتے ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ ان پر رسول اللہ پر تکلیف ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور یہ جملہ کہنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور ایک گروہ ان کے ساتھ ہو گیا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں رسول اللہ کے لیے قلم اور دوات قریب کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے لیے لکھیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا قول ہمیں نظر نہیں آتا ہے صحیح روایات کا تتبع کرنے سے۔ 114 نمبر پہ جو حدیث ہے بخاری کے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ دو آراء ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری رائے موجود نہیں ہے، یہی دو آراء ہیں۔ حدیث نمبر 114 ہے، عبید اللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ یہ ویڈیو اگر طویل بھی ہو جائے تو اس کو ہم مختلف حصوں میں کر لیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ایک ہی پروگرام کے اندر میں سارے اس پر جو اعتراضات بنتے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سیشن کے اندر یا اس ویڈیو میں صرف میں وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی تمام روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ایک مجموعی طور پر جو اس سے استنباط ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باقی جو اس پر جو اعتراضات ہیں، مثلا اس حدیث کے راوی صرف ابن عباس رضی اللہ عنہما کیوں ہیں، یا اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، یہ ساری جو گفتگو ہیں جو ارد گرد کی ابحاث ہیں وہ بعد میں جو اگلا سیشن ہے اس میں رکھوں گا، پہلی تاکہ کلیئر ہو جائے آپ کے دماغ کے اندر، اور جو شکوک و شبہات ہیں اس کا خاتمہ، ورنہ ساری باتیں اگر ایک ہی ویڈیو میں آ جائے تو وہ آپ کے دماغ میں کچھ اور ہی کھچڑی بن سکتی ہے۔ 114 نمبر کی حدیث عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس سامان کتابت لے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، میرے لیے تم کتاب لے آؤ، کتاب سے مراد یہ کہ کوئی صحیفہ لے آؤ، کوئی کرتاس لے آؤ تاکہ میں اس میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، میرے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو۔ یعنی رسول اللہ اپنے وصال سے قبل ایک تحریر لکھنا چاہتے ہیں، ایک وصیت لکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں مکمل طور پر واضح شفاف لفظوں میں ان کو ہدایت رستہ سمجھ میں آ جائے۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی فرض کام نہیں تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اگر فرض ہوتا تو پھر آپ اس کو ضرور لکھتے۔ اس اعتراض کو میں بعد میں ایڈریس کروں گا اور اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی یہاں تک کہ رسول اللہ نے وصیت لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ قال عمر، تو حضرت عمر نے کہا ان النبی غلبہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے۔ ترجمہ کرنے والے ہیں سلفی عالم دین داؤد راس، یہ ترجمہ انہی کا ہے، اور اسلام 360 میں بھی انہی کا ترجمہ شامل ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وعندنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، حسبنا، یہی ہمارے لیے کافی، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کتاب جب ہے ہمارے پاس تو رسول اللہ نے جو یہ حکم دیا ہے کہ آؤ میں تمہیں کوئی وصیت لکھ دوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ فاختلفوا وکثر اللغط، اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی
اور شور بپا ہو گیا. قال تو رسول اللہ نے فرمایا جب یہ دیکھا کہ میرے پاس ارد گرد لوگ شور کرنے لگے ہیں, آپ نے فرمایا قوموا عنی ولا ينبغي عندي التنازع. حضور نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو, جاؤ یہاں سے, میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں. ترجمہ اس ولا ينبغي عندي التنازع, میرے پاس مناسب نہیں ہے کہ تم تنازع کرو, جائز نہیں ہے کہ تم آپس میں جھگڑو. فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين کتابه. اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بہت بڑی سخت تک مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مصیبت کی بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ نہ سکے, وصیت کو لکھ نہ سکے. یہ ہے پہلی روایت جو کہ میں نے صحیح بخاری سے آپ کے سامنے پیش کی. اس حدیث کا نمبر ہے 114. دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی 3168. سعید بن جبیر کہتے ہیں, یہ حدیث سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں سمع ابن عباس یقول یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى قلت یا ابا عباس ما یوم الخمیس قال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعه. سعید بن جبیر کہتے ہیں انہوں نے ابن عباس سے سنا آپ نے جمعرات کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جمعرات کا دن ہائے یہ کون سا دن ہے. اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے کنکریاں تر ہو گئی. سعید نے کہا میں نے عرض کیا یا ابو عباس جمعرات کے دن سے کیا مطلب. انہوں نے کہا کہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف مرض الوفات میں شدت پیدا ہوئی اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کا ایک کاغذ دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا, یعنی رسول اللہ فرمائے کہ تمہارے لیے کتاب لکھ کے دے دوں اور سامنے بیٹھے ہوئے حضرات وہ اختلاف کر دیں. علماء نے استنباط کیا ہے اس سے کہ رسول اللہ کی گفتگو سے, رسول اللہ کے امر سے, رسول اللہ کے ارشاد سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا کہ رسول اللہ کے ارشاد سے اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کیسے اختلاف ہو سکتا ہے رسول اللہ کے ارشاد سے؟ قرآن یہ کہہ دے کہ جب رسول تمہارے لیے کسی بارے میں فیصلہ کر دیں تو کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہے. بہرحال اس میں بھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ امر اختیار کے لیے امر فی الفور نافذ ہوتا ہے یا نہیں نافذ ہوتا ہے. اصولی ابحاث یہاں پر کی گئی ہیں. ایک چیز ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ کی رائے سے بھی اختلاف کیا گیا. بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہے. آگے میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, یہ تمام روایات آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ اصل میں ہوا کیا ہے, واقعہ کیا ہوا ہے. مرض الوفات میں شدت پیدا ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کا کاغذ دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں اور یہی وہ الفاظ ہیں جو حدیث ثقلین کے اندر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو. اگر حدیث ثقلین کو اور حدیث القرطاس کو, اس حدیث کو ملا کر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ حدیث دراصل ایک ہی, یہ حدیث تتمہ ہے حدیث الثقلین کا. حدیث الثقلین میں جس چیز کا حکم دیا گیا بالکل الفاظ وہی ہے کہ تم ترکت فیکم الثقلین, میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو. اور وہ یہی ہے. لیکن علماء نے کہا ہے, اس میں داؤد راز بھی کہتے ہیں 3168 کی تشریح میں صفحہ نمبر جلد نمبر 4 اور اس حدیث کی ذیل میں 3168 میں صفحہ نمبر 409 میں, اور یہ چھاپا ہے مکتبہ اسلامیہ سلفیہ کا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اختلاف ہوا نا تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ صحابہ کرام یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور تکلیف میں, اگر لکھیں گے تو حضور کو تکلیف ہوگی, اس لیے صحابہ نے کہا کہ یہ چیزیں چھوڑ. اور اصل میں حضور یہاں پر خلافت صدیقی لکھوانا چاہتے تھے, حضرت ابوبکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. اس سے استنباط یہ کیا. میرا سوال اس پر یہ ہے کہ اگر حضور خلافت صدیقی لکھوانا چاہتے تھے تو اور حضور نے نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے وہ بھی منسوخ نہیں ہے. اور یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے. تو جب حضرت ابوبکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے رضی اللہ عنہ, تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خلافت کا انکار کرنا اہل سنت سے نکال دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت منسوخ نہیں ہے, یعنی رسول اللہ کی جانب سے یا قرآن و حدیث سے کوئی نص موجود نہیں ہے. دوسری جانب آپ اس شخص کو گمراہ قرار دیتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر کی خلافت کا انکار کرے یا اس پر سوالات بھی اٹھائے. یہ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے آپ کا؟ یہ کس طرح کے آپ کے دو رنگی ہے کہ جو آپ چلتے ہیں اور امت کو ڈیوائیڈ اور تقسیم کرتے ہیں.
تو جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ لے آؤ میں تمہارے لیے کتاب لکھ کے دے دوں، تو آگے کہتے ہیں اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں جھگڑنا غیر مناسب. دوسرے لوگ کہنے لگے فَقَالُوا مَا لَهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ، تو جو اور لوگ موجود تھے انہوں نے کہا بھلا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیکار باتیں فرمائیں گے؟ اچھا پھر پوچھ لو. استفہموہ، انہوں نے پوچھنے کا مطالبہ کیا. یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا ذرونی. انہوں نے جب کہا نا کہ رسول اللہ سے پوچھ لو، اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ ضرور نہیں چھوڑ. یہ ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے کتاب لکھ کے دے دوں، تو کچھ لوگوں نے اس موقع پر اختلاف کیا. پھر کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ چلو حضور سے پوچھ لیتے ہیں. جب حضور سے پھر انہوں نے پوچھنے کا مطالبہ کیا تو حضور نے کہا کہ ضرور چھوڑ دو مجھے اور میری حالت میں چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت میں جس عالم میں ہوں فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ فامرهم بثلاث فقال اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب واجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم والثالثة اما ان سکت عنها واما ان قالها فنسیتها. قال سفیان هذا من قول سلیمان. تو جب ان لوگوں نے کہا کہ حضور سے پوچھ لیتے ہیں اور حضور سے پوچھا کہ حضور نے پھر بھی کہا کہ نہیں، میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. اب وہ کس جانب بلا رہے تھے؟ کسی نے اس موقع پر کیا جملہ ایسے کہا تھا کہ جو کسی خاص واقعے کے بارے میں تھا یا کسی خاص امر کے بارے میں تھا. حضور نے کہا کہ اس واقعے کے بارے میں جو تم مجھے بلا رہے ہو، ابھی جس بارے میں میں ہوں میں زیادہ بہتر ہوں. تو اب یہ روایات کے اندر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کیا ایسی جس جانب بلایا تھا، کس جانب بلا رہے تھے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت عمر نے اس موقع پہ کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی رسول کے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب جو قرآن موجود ہے وہ کافی ہے. اور اس سے تو پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ جو یہ منکرین حدیث، اہل سنت کو منکرین حدیث ہونا چاہیے. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جو منکرین حدیث ہے، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ اہل سنت ہے. کیونکہ اس حدیث سے حضرت عمر کے پیچھے چلنے والے وہ منکرین حدیث چلتے ہیں، ان کو چلنا چاہیے اور وہ زیادہ حق بجانے میں. ایک عام سنی جو فرقوں میں رہنے والا ہے، جو بخاری مسلم کو بھی مانتا ہو اور جو حدیث کو بھی مانتا ہو، وہ اس جگہ پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضرت عمر کے ساتھ ہوں. وہ ہرگز نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اہل سنت اپنے آپ کو حدیث کا انکار نہیں کرتا. حدیث بھی اسی طرح حجت ہے اہل سنت کے لیے جس طرح قرآن حجت ہے. تو یا تو آپ حدیث کو مانیں اور یا حضرت عمر کے اس قول کو مانیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی. مجھے بتائیں کیا کوئی اہل حدیث یہ کہتا ہے، کیا کوئی دیوبندی بریلوی یا اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی؟ وہ تو سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب ہم روایات کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، بلکہ روایات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اکابرین کے اقوال کو بھی لے کے چلتے ہیں. تو یہ سارا جو کھچڑی بنی ہوئی ہے ان کے درمیان میں موجود ہے. نہ یہ روایات کو مکمل طور پر چھوڑتے ہیں، نہ یہ روایات کو لیتے ہیں، اور نہ یہ خود کو حضرت عمر کا پیروکار بتلاتے ہیں. یہاں اس روایت کو اگر ان کے سامنے رکھا جائے تو یہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں جناب، یہاں پر جو حضرت عمر نے کہا ہے تو حضرت عمر نے یہ بات کہی ہے اور ہمارے لیے تو پھر بھی ہم حدیث کو مانیں گے، اور اس طرح کی تعویلات آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو بہرحال حضور نے اس کے بعد جب یہ انہوں نے نہیں مانی تو حضور نے آگے 3 چیزوں کی وصیت کی. وہ 3 چیزوں کی وصیت راوی نے آگے بیان کی اور انہوں نے سن بھی لی، لیکن جو وصیت حضور لکھوانا چاہ رہے تھے اس پر اعتراض کیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی خاص امر تھا کہ جو یہاں پر معلوم ہو گیا اور جس کو لکھنے نہیں دیا گیا. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس روایت کے آخر میں ہی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 باتوں کا حکم فرمایا. یعنی یہ 3 باتیں تو انہوں نے سن لی، لیکن جو پہلی والی بات ہے اس کو لکھنے نہیں دیا گیا. 3 باتیں کیا تھی؟ نمبر 1، مشرکوں کو جزیرے عرب سے نکال دیں. جتنے بھی مشرکین ہیں ان کو جزیرے عرب سے نکال دیں، اور وفود کے ساتھ اسی طرح خاطر تواضع کا معاملہ فرمانا جس طرح میں کیا کرتا تھا. یعنی اگر غیر مسلم وفود آئے یہاں پر تو ان کے ساتھ اچھا خاطر تواضع کرو، ان کے ساتھ تم یہ نہ کہو کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے. تیسری بات کچھ بلی سی تھی، یا تو سعید نے اس کو بیان نہیں کی یا میں بھول گیا، راوی نے اس کو پھر بیان نہیں کیا، یا وہ کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ تیسری بات آپ نے کیا فرمائی ہے. اس روایت سے 3168 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ تفصیلی روایت تھی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. دوسری بات حضور نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لکھ کے دینا چاہتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے.
ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کچھ لوگوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ حضور سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن حضور نے پھر بھی فرمایا کہ چھوڑ دو، اب جس جانب تم مجھے بلا رہے ہو اس کا میں بیان کروں، اس سے یہ بہتر ہے کہ میں اسی طرح رہوں اور جس جانب تم مجھے بلا رہے ہو۔ اور ان کے سامنے حضور نے اس کے بعد پھر وصیت کی اور دو چیزیں بیان کی، تین چیزیں بیان کی، دو چیزوں کو راوی نے نقل کی اور تیسری چیز کو راوی نے نقل نہیں کی۔ اگلی جو روایت ہے ہمارے سامنے وہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ اچھا، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ 6 جگہوں کے اوپر بیان ہے۔ یہ 6 روایات ہیں اور طویل روایات ہیں، اس میں میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 4431 ہے، کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض اور آپ کا وصال، 4431 نمبر پر صحیح بخاری میں۔ یہ روایت بھی ابن عباس سے ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یوم الخمیس، جمعرات کا دن، وما یوم الخمیس اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ۔ یہ تمام روایات اسی طرح ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے پاس ولا ينبغي عند نبي تنازع، کسی نبی کے پاس بیٹھ کر جھگڑنا مناسب نہیں ہے۔ فقالوا ما شأن حجر استفهموه فذهبوا يردون عنه۔ اچھا، حضور نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے وصیت نامہ لکھ دوں کہ تم اس پر چلو گے اور اس کے بعد تم پھر کبھی صحیح راستے سے نہیں ہٹو گے یا نہ چھوڑو گے۔ لیکن یہ سن کر وہاں اختلاف پیدا ہو گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نزاع جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام فرما رہے ہیں؟ یہ بعض لوگوں نے کہا کہ یعنی ایسی بات فرما رہے ہیں کہ یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کی بات ہے، یہ تو بے معنی سی بات حضور فرما رہے ہیں جو آپ کی شان اقدس سے بعید ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام فرما رہے ہیں؟ اب بریکٹ میں لکھا ہے جو آپ کی شان اقدس سے بعید ہے، یہ روایت کے اندر نہیں ہے جو آپ کی شان اقدس سے بعید ہے، یہ بریکٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ پھر آپ سے بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ بار بار وہ پوچھ رہے ہیں حضور کیا فرما رہے ہیں، حالانکہ حضور جو فرما رہے ہیں وہ راوی سمجھ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے کتاب کچھ لے آؤ تاکہ لکھ کے دے دوں۔ حضور وصیت لکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ وَأَوْصَاهُمْ، تو پھر جب وہ بار بار انہوں نے اس طرح کی کوشش کی تو پس آپ سے صحابہ پوچھنے لگے۔ کون پوچھنے لگا؟ صحابہ پوچھنے لگے۔ ترجمہ کرنے والے لکھ رہے آپ نے فرمایا جاؤ یہاں شور و غل نہ کرو، میں جس کام میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو 3 چیزوں کی وصیت کی۔ فرمایا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، ایلچی جو قبائل تمہارے پاس آئیں ان کی اس طرح خاطر کیا کرو جس طرح کہ میں کیا کرتا ہوں۔ 4432 کے اندر بھی یہ روایت ہے، الفاظ ہیں ما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی البیت رجال، جب رسول اللہ کے وصال کا وقت قریب آیا گھر میں افراد موجود تھے، حضور نے فرمایا علموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، لے آؤ میرے پاس سے تمہیں ایک کتاب لکھ کے دے دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ قال بعضهم ان رسول اللہ قد غلبہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، تو بعض لوگوں نے یہ کہا رسول پر تکلیف کا غلبہ ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، اور کتاب اللہ جب ہمارے پاس موجود ہے اور قرآن ہے تمہارے پاس اور قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلے یہ نعرہ جو لگایا گیا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ حضرت عمر نے لگایا۔ یہ کس نے لگایا؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ اور سنیو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، تمہیں تو حدیث سے دامن جھاڑ لینا چاہیے، تمہارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی تم رٹ لگاتے ہو، دنیا کو دھوکہ دیتے ہو بخاری مسلم سامنے رکھ کر، ہم بخاری مسلم کے ماننے والے۔ بخاری مسلم کو تم مانتے ہو، بخاری مسلم کو مانو تو سب سے پہلے حدیث کا انکار کرو، سب سے پہلے تمہیں حدیثوں کا انکار کرنا چاہیے اور حضرت عمر کے پیچھے چلنا چاہیے کہ حضرت عمر نے کہا حضور کے سامنے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جب اللہ کی کتاب، جب زندہ رسول کی گفتگو کے ہوتے ہوئے، کہ امر کے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو حضور کے وصال کے بعد پھر اللہ کی کتاب تو بطریقہ اولا کافی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، وَعِنْدَكُمَ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا، تو جو گھر میں جو افراد موجود تھے انہوں نے اختلاف کیا اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہاں پر اہل البیت سے مراد اصحاب کساء نہیں ہے، تو کچھ ناس بھی کہتے ہیں یہاں پر اہل البیت سے مراد اصحاب کساء نہیں، اہل البیت سے مراد یہاں پر وہاں پر موجود افراد ہیں۔ فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما اكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا، تو کچھ یہ دو ہی جملے وہاں پر، دو پارٹیاں وہاں پر بن گئی۔ ایک یہ کہہ رہی تھی کہ رسول اللہ پر تکلیف ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے، دوسری پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ قریب کر دو، رسول اللہ کو کتاب دے دو تاکہ حضور کچھ لکھ دے۔
اور یہ جو پہلی پارٹی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہی جملہ کہہ رہے تھے، اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ نووی رحمہ اللہ اور جتنے بھی شارحین ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو دوسری پارٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہی جملہ کہہ رہی تھی، یہ کوئی میں اپنی جانب سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ روایات ہیں بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح یہ روایت کا نمبر ہے 4431، اسی طرح 4432 یہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، 7368۔ اچھا، اس میں یہ الفاظ ہے، اب میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ یہ جملہ کہ حضور پر تکلیف ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، بخاری کے الفاظ میں نے آپ کو بتائے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہے ہیں۔ 7368 کے اندر آپ دیکھیں گے تو حضرت عمر کہتے ہیں قال عمر ان النبی غلبہ الوجع وعندکم القرآن فحسبنا کتاب اللہ، کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، نبی پر تکلیف ہے تو ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہونی چاہیے۔ یہ حضرت عمر کے جملے ہیں۔ اچھا، اور اسی میں یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، دو پارٹیاں ہو گئی، یہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ ان تمام روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دو اصل میں گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو یہ رسول کے ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ رسول پر تکلیف ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ صحیح بخاری کی اس روایت سے 7368 سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو حضرت عمر کی جانب تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ وصیت حضور کو لکھنے دینی چاہیے۔ اب صحیح مسلم کی روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر کیا موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح بخاری کے اندر 3053 میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ فتح الباری سے میں چاہتا ہوں کہ اس کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس حدیث کے ذیل میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کیا لکھا۔ فتح الباری میں 4432 کی جو روایت ہے بخاری کی، اس میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وقال النووی، یہ فتح الباری بشرح صحیح بخاری جلد نمبر 12، انوار القرآن کتب خانہ محلہ جنگی پشاور، اور جلد نمبر 12 ابن حجر اسقلانی، اس میں حدیث نمبر 4432 کی تحت میں یہ کہتے ہیں وقال النووی نووی رحمہ اللہ نے کہا اتفق قول العلماء على ان قول عمر، علماء کا اس بارے میں مکمل اتفاق ہے کہ حضرت عمر کا یہ قول حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، من قوت فقہ و دقیق نظری، یہ حضرت عمر کی فقاہت، فقہ میں قوی ہونے کی دلالت ہے، اور ان کی دقیق نظر کہ وہ بہت باریک بین تھے، لأنه خشی ان یکتب امورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ممکن ہے کہ حضور حضرت عمر کو یہ ڈر لاحق ہوا، اسی لیے حضرت عمر نے حضور کو لکھنے سے منع کیا، کہ حضرت عمر کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ اگر حضور یہ امر لکھ دیں گے، حضرت عمر کی فقاہت نظر کیجیے، حضرت عمر کی فقاہت کتنی دور تک حضرت عمر دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کتاب لے آؤ تاکہ میں تمہارے درمیان میں لکھ دوں، اس سے آگے کی جو سوچ ہے حضرت عمر کی، ان کی فقہ کی، وہ دیکھیے گا۔ حضرت عمر کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے لأنه خشی ان یکتب امورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبہ، کہ حضرت عمر یہ ڈر گئے اور ان کی فقاہت نے دیکھ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور ایسے کاموں کا لکھوا بیٹھیں کہ جس پر عمل بعد میں یہ لوگ نہ کر سکیں، ربما عجزوا عنها، کہ جس پر عمل کرنے سے یہ عاجز ہو جائے، فاستحقوا العقوبہ، اور پھر انہیں سزا ملے، یعنی ان کو گناہ ملے۔ تو اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ نہیں بھائی حضور نہ لکھیں اس کو، لکونھا منسوسۃ، کیونکہ پھر تو یہ منسوس ہو جائے گی، اور منسوس کی خلاف ورزی یہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ واراد ان لا ينسد باب الاجتہاد، واراد ان لا ينسد باب الاجتہاد علی العلماء، اور حضرت عمر نے یہ چاہا کہ کہیں اجتہاد کا دروازہ علماء کے اوپر بند نہ ہو جائے۔ وفی ترکہ الانکار علی عمر اشارۃ الی تصویبہ رأیہ، اور جب حضرت عمر نے حضور کو منع کر دیا اور حضور نے نہیں لکھوایا، تو پھر حضور نے بھی آگے حضرت عمر کے اوپر کوئی انکار نہیں کیا کہ تم نے کیوں مجھے لکھنے نہیں دے رہے ہو۔ حضور نے جب انکار نہیں کیا تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور نے حضرت عمر کی تائید کی ہے کہ حضرت عمر کا جو عمل ہے وہ مجھے منع کر رہے ہیں، یہ درست کر رہے ہیں۔ واشار بقوله حسبنا کتاب اللہ الی قوله تعالی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور جب حضرت عمر نے کہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو یہ دراصل قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 38، کہ ہم نے کتاب میں ہر چیز لکھ دی، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، کتاب میں کچھ بھی نہیں چھوڑا اس جانب
اشارہ ہے. وَيُحْتَمُلُ أَن يَكُونَ قَصَدَ التَّخْفِيفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا رَأَى مَا هُوَ مِنْ فِيهِ مِنْ شِدَّةِ الْكَرْبِ. اور یا اس سے مقصود یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو منع کیا حضور کو لکھنے سے، یہ حضور سے تکلیف کم کرنے کے لیے انہوں نے منع کیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور بہت تکلیف میں، اور اگر لکھیں گے تو لکھنے میں تکلیف لگتی ہے، تو اس لیے حضرت عمر نے منع کیا. وقامت عنده قرینہ بأن الذي اراد کتابته ليس مما لا يستغنون عنه، اور اس پہ قرینہ بھی ہے کہ یہ جو بأن الذي اراد کتابته ليس مما لا يستغنون عنه، کہ یہ جس چیز کو لکھوانا چاہتے ہیں حضور وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس سے استغنا نہ کیا جائے. اذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه لاجل اختلافهم، کیونکہ اگر یہ اس قبیل میں سے ہوتا کہ جس کا لکھنا ضروری ہوتا تو حضور کبھی بھی ان کے اختلاف کی وجہ سے لکھنے کو ترک نہ کرتے بلکہ لکھواتے. ولا يعارض ذلك قول ابن عباس ان رضیہ الى اخر لان عمر كان افقه منه قطعا. اور جو حضرت ابن عباس یہ کہتے تھے ان رضیہ، یہ جو الفاظ کہتے تھے یہ حضرت عمر سے معارض نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت عمر لازمی بات ہے ابن عباس سے زیادہ افقہ اور سمجھدار ہے. اب میں آپ کے سامنے یہاں پر مولانا وحید الزماں کا یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو شرح صحیح مسلم کے اندر انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے اور حاشیہ لگاتے انہوں نے اس موقع پر اس حدیث پہ یہ بات کہی ہے. صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے 4232. مولانا وحید الزماں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سعید بن جبیر سے روایت ہے، ابن عباس نے کہا جمعرات کا دن، کیا ہے جمعرات کا دن؟ پھر روئے یہاں تک کہ ان کے آنسوں سے کنکریاں تر ہو گئی. میں نے کہا اے ابن عباس جمعرات کے دن سے کیا غرض ہے؟ انہوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کی سختی ہوئی. یہ تمام وہی روایت ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے، اب دوبارہ سے دہرانا ایک طوالت یہاں پر ہوتی ہے. اس کی تشریح کے اندر مولانا وحید الزماں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 259 پر، کہتے ہیں مترجم کہتا ہے، یعنی مولانا وحید الزماں سلفی علیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی نازک حدیث ہے اور شیعوں نے اس کو دلیل گردانا ہے حضرت عمر پر طعن کرنے کے. حالانکہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عمر سے خطا ہوئی تو اس میں کیا استبعاد ہے؟ یعنی یہ کون سی ایسی بات ہے جو دوری کی ہے؟ حضرت عمر سے اگر خطا ہو گئی ہے، حضرت عمر نے غلطی کر لی ہے، کیونکہ ہم حضرت عمر کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، اور ایسی خطا خصوصاً ایسی پریشانی اور رنج کی حالت میں جیسا حضرت کی بیماری سے صحابہ کو تھی باعث طعن نہیں ہو سکتی. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس کی شرح میں یہ لکھتے ہوئے کہ حضرت عمر پر اگر طعن کیا جائے کہ حضرت عمر نے کیوں لکھنے نہیں دیا، تو یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت عمر نے نہیں لکھنے دیا تو اس میں حضرت عمر کے اوپر کوئی طعن نہیں بنتا، حضرت عمر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ حضرت عمر سے خطا ہو گئی. ہم تو اس کے قائل نہیں کہ صحابہ معصوم ہے اور خطا ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر نے نہیں لکھوانے دیا، لیکن یہ کوئی اس درجے کی خطا نہیں ہے کہ جس پر بہت زیادہ کوئی اعتراض کیا جائے. لیکن بہرحال اہل سنت بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر اس کو ہم خطا بھی مان لیتے حضرت عمر کی تو یہ کوئی اتنی طعن کی بات نہیں ہے. تو صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. تمام روایات کو اگر آپ دیکھتے ہیں سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور حضور کے سامنے اس چیز کو لکھنے وصیت کو نہیں دیا گیا. اب جو دو پارٹیاں بنی، ہر پارٹی کا موقف میں نے آپ کو بتا دیا، اور ایک تو یہ کہہ رہی تھی کہ جو حضور کے ساتھ تھی، اور ایک وہ تھی کہ جو حضرت عمر کے ساتھ، اور حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اسی طرح میں آپ کے سامنے آخری حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ نووی رحمہ اللہ کا، اور یہ میں نے ابن حجر اسقلانی سے بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کو صحیح مسلم کے اندر یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ترک الوصیہ میں ہے، وصیت کو چھوڑنے کے بیان میں، اس میں نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 90 پہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد غلب علیہ الوجع، رسول اللہ پر تکلیف کا غلبہ ہے، وعندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. فاختلف اہل البیت فاختصموا، اہل البیت یعنی گھر میں موجود جو لوگ ہیں انہوں نے اختلاف کیا، فاختصموا، ان کا جھگڑا ہوا. ثم ذکر ان بعضهم اراد الكتاب وبعضهم وافق عمر، بعض نے یہ کہا کہ حضور کو لکھنے دیا جانا چاہیے اور بعض نے عمر کی موافقت کی. وانه لما اکثر اللغو والاختلاف قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوموا اعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم. اب یہاں سے سننے کے جملے ہیں. نووی کہتے ہیں اعلم، یہ بات تو جان لے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم من الكذب ومن تغییر شیء من الاحکام الشرعیة فی حال صحته وحال مرضه، اور یہ کہ رسول شریعت کے احکام کو حالت صحت میں اور حالت مرض میں بدل نہیں سکتے. ومعصوم من ترک بیان ما امر ببیانه وتبلیغ ما اوجب اللہ علیہ تبلیغا، وليس معصوما من الامراض والاسقام العارضة للاجسام ونحوها مما لا نقص فيه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یعنی تبلیغ کے اندر تو معصوم ہے، لیکن
اس چیز میں معصوم نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مرض لائق نہ ہو سکے یا بیماریاں آپ کو نہ ہو سکے، یعنی بدن آپ کا معصوم نہیں ہے، یہ اہل سنت مانتے ہیں۔ وَلَيْسَ مَعْصُومًا مِنَ الْأَمْرَاضِ، امراض سے معصوم نہیں ہے، والاسقام اور بیماریوں سے، العارضۃ للاجسام جو جسم کو لاحق ہوتی ہیں، ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته جس میں آپ کی نبوت کی منزلت میں کوئی نقص نہیں پڑتا، ولا فساد لما تمہد من شریعته وقد سحر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر کیا گیا اور وہ جادو اتنا اثر انداز ہوا تھا رسول اللہ پر، حتی صار یخیر الیہ انه فعل الشیء ولم يكن فعله ولم يصدر منه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفي هذا الحال كلام في الاحکام مخالف لما سبق من الاحکام التي قررها، اور یہ بات معلوم ہے کہ حضور پر جادو ہوا تھا اور اس کا اثر اتنا تھا کہ حضور بسا اوقات کوئی کام کر چکے ہوتے اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا، بسا اوقات نہیں کیا ہوتا اور آپ کہتے تھے کہ میں نے کیا ہو، یعنی اس درجے پر آپ کی حالت ہو چکی ہوتی تھی، یہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ بخاری میں تو یہ روایت بھی موجود ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی ازواج کے پاس گئے اور آپ کہتے ہیں نہیں گئے، یا نہیں گئے ہوتے اور آپ کہتے ہیں کہ میں گئے ہوں، اس درجے کا حضور کو یہ جادو آپ پر اثر انداز ہوا تھا والعیاذ باللہ، اور اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ یہ سب من گڑت روایات ہیں۔ حضور کے ذہن جسم یہ محفوظ ہے، جس طرح آپ کی روح محفوظ ہے اسی طرح آپ کے جسم یہ بھی معصوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کیا روایات حضور کی شان کے بارے میں بنائی ہوئی ہیں کہ حضور کو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ حضور کا جسم جو ہے نا یہ محفوظ نہیں ہے۔ وفي هذا الحال اچھا فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم به فقيل أراد أن ينص على الخلاف في إنسان معين۔ تو بہرحال جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ یہ بات جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا، اور علماء کہتے ہیں کہ آپ نے خلافت لکھنے کا ارادہ کیا تھا اور کسی معین انسان کے بارے میں آپ خلافت لکھوانا چاہتے تھے، لئلا يقع نزاع وفتن، تاکہ کوئی فتنے اور نزاع آگے نہ ہو جائے، کیونکہ آگے جتنے بھی فتنے واقع ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے۔ اور میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ رسول اللہ نے خلافت بھی لکھوائی ہے، اور وہ خلافت کے حدیث ثقلین، بھائی چلو انسان معین کی اگر تم خلافت نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، لیکن اہل البیت کی خلافت تو ثابت ہے نا، اہل البیت کی خلافت تو ثابت ہے حدیث ثقلین سے، یا یہ بھی ثابت نہیں ہے؟ اچھا، لئلا يقع نزاع وفتن وقيل اراد كتابا يبين فيه مهمات الاحكام ملخصه ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم۔ اچھا آگے سنیے، واما كلام عمر رضی اللہ عنہ فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على انه من دلائل فقه عمر، کہ جو حضرت عمر نے جو یہ بات کہی ہے یہ حضرت عمر کی فقہ پر دلیل ہے، وفضائله ودقیق نظره لانه خشی ان يكتب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبہ، کہ ممکن ہے کہ حضور ایسی باتیں لکھوا دیتے کہ جس پر یہ عمل نہ کرتے اور پھر انہیں گناہ ہوتا، اور اسی لیے حضرت عمر نے حضور کو لکھنے سے منع کر دیا، اس لیے حضرت عمر نے لکھنے سے منع کر دیا۔ تو یہ ہے جناب حدیث قرطاس اور اہل سنت والجماعت کا موقف۔ جہاں تک اہل تشیع کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا، اور میں یہ بیان کرتا چلوں کہ یہ صرف اہل تشیع کا نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم، بخاری، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، صحیح البخاری، داؤد راس، یہ میں نے آپ کو بخاری سے روایات آپ کے سامنے رکھی ہے، صحیح مسلم سے رکھی ہے، اور ترمذی میں جو 3786 روایت ہے اس روایت کو کھول کے دیکھ لیجئے، حدیث ثقلین کی روایت۔ عرفہ کے دن رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں وصیت کی ہے کہ میں تم میں قرآن اور اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن اور اہل البیت والی حدیث کو آپ ایک طرف رکھیں، ایک طرف، اور ایک جانب اب حدیث و قرطاس کو رکھیں تو دونوں ایک جانب آپ کو معلوم ہوگی، قضیہ پورا کا پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا، اور جو حضرت عمر نے یہ کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اہل سنت بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں تو انہیں پھر حضرت عمر کی اس روایت سے انکار کرنا ہوگا، اور اگر وہ حضرت عمر کے ساتھ ہے تو پھر انہیں حدیث کا انکار کرنا ہوگا، کیونکہ احادیث بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جرائی تھی۔ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر، پہلے نمبر پر ابن ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایات کے احوال کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے تدوین حدیث کے اندر جو کتاب لکھی ہے اس میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔